یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ کے باہر موجود تھا۔ ارادہ تھا کہ آج کعبے کو گرا دے گا۔ مکے کی سردار آتے ہیں، بادشاہ سمجھتا ہے یہ گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگیں گے۔ وہ مانگتے ہیں مگر رحم نہیں، اپنے اونٹ جو اس کی فوج نے چرائے تھے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے سب سے بڑے عبادت خانے کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹ کی فکر ہے۔ سردار کہتے ہیں میں اونٹ ہی کا مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ رہا کعبے تو جو کعبے کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما دے گا۔ پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا، کعبے کے مالک نے اپنی فوج بھیجی، پرندوں کی فوج، حبابیل کی فوج، جس نے ان بستی والوں، ان ہاتھی والوں کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ واقعہ پیش ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ۔ ناظرین، یہ سیریز میلاد مصطفیٰ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس سیریز میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے مشہور واقعات سنائیں گے۔ آج اس سیریز کا دوسرا پارٹ ہے۔ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ کی ولادت کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسب دنیا کے تمام خاندانوں سے اچھا، اشرف اور اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سبھی حضرات اپنی کسی نہ کسی خصوصیات کی وجہ سے بڑے فیمس رہے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو دوسروں سے زیادہ فیمس ہیں۔ ان میں سے ایک فرح بن مالک بھی ہیں۔ آپ کا لقب قریش ہے اور آپ کی ولادت قریشی یا قریش کہلاتی ہے، اور اس سے پہلے والے کنعانی کہلائے جاتے تھے۔ فخر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اب چنانچہ فخر بن مالک بھی اپنی بہادری اور طاقت کی بنا پر تمام عرب کے قبیلوں پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم، آپ بھی بڑے شان و شوکت کے مالک تھے۔ آپ کا اصلی نام عمر تھا۔ آپ ان کے آئی بہادر تھے، بے حد سخی تھے اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، تو آپ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ آپ کو ہاشم یعنی کہ روٹیوں کا چورا کرنے والے کہنے لگے۔ ہاشم کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا، اسی وجہ سے پرانے علماؤں میں سے جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتا۔ آپ عرب کے کئی قبیلوں سے آپ کو شادی کے پرپوزل آئے مگر آپ ہمیشہ انکار کر دیتے۔ پھر ایک دفعہ آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے تو راستے میں مدینے میں بنو عدی بنو نجار میں سے ایک شخص عمر بن زید خزرلی کے ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمہ صورت اعلیٰ سیرت میں اپنے قوم کے تمام عورتوں میں سب سے بہترین تھے، اس لیے آپ نے اس سے شادی کر لی۔ مگر عمر نے ہاشم سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ سلمہ جو اولاد پیدا کرے گی وہ اپنے میکے میں ہی پیدا کرے گی۔ خیر، شادی کے بعد ہاشم شام چلے گئے اپنی تجارت کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر جب وہ واپس آئے تو سلمہ کو اپنے ساتھ مکے لے آئے۔ پھر کچھ ٹائم بعد حمل کے علامات محسوس ہوئے تو سلمہ کو مدینے میں چھوڑ کر آپ شام چلے گئے، اور وہیں غزہ میں 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور غزہ ہی میں آپ دفن ہوئے۔ سلمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔
یہ شیبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ آپ غار حرا میں کھانے پینے ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا اور آپ کے بدن میں مشک کی خوشبو آتی تھی۔ عرب والوں کو اسپیشلی قریش کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی قحط پڑ جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے پر بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ آپ شراب اور زنا دونوں کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے آپ موحد یعنی ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو چکا تھا، لوگ بھول چکے تھے، اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھود کر درست کروایا اور لوگوں کو اب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبے کے متولی یعنی کیئر ٹیکر اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ہوا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ والد کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا، اس لیے آپ صورت اور سیرت دونوں میں بے مثال تھے۔ قبیلے قریش کے تمام حسین عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو۔ پھر آخر کار ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تلاش پوری ہوئی۔ خواہ کچھ اس طرح کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ اسلحہ لے کر آپ کے پیچھے آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ یہودی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ باتیں دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ آپ ہی آخری نبی کے والد ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا پلان بنا چکے تھے، مگر ہر بار اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرماتے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جنگل میں نہ جانے کہاں سے اچانک کچھ لوگ ظاہر ہوئے جو اس دنیا کے بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو حفاظت سے ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ اب یہ سب کچھ جنگل میں ہو رہا تھا تو وہاں ایک اور صاحب تھے جنہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تھے وہب بن مناف، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ سو یہ سب دیکھ رہے کر آپ کے دل میں حضرت عبداللہ کے لیے انتہائی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور پھر گھر آ کر آپ نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کریں گے۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا۔ خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں۔ سو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، اور اس طرح 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے مدینے بھیجا۔ وہاں سے واپسی لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 مہینہ بیمار رہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو تدفین کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو بنو ہاشم کا ہر گھر غم میں ڈوب گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غم زدہ ہو کر بڑی حسارت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکہ اور جو وراثت کہتے ہیں، جس کو اس میں ایک خادم ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں چھوڑیں۔ یہ سب ترکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتے، کپڑا پہناتے اور پرورش کے تمام تر ضروریات پرووائڈ کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی محبت اور رسپانسبلٹی سے اس خدمات کو سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا اپنی تمام عمر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے محبوب اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کروایا، اور ان کے پیٹ سے صحابی رسول حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ناظرین، جیسے سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپنے لگتے ہیں اور صبح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور ایک آسمان پر ریڈنس نظر آنے لگتی ہے، یہ سب سورج کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ گیا تو دنیا کے مختلف حصوں میں عجیب عجیب نشانیاں نظر آنے لگی اور حیران کر دینے والے واقعات ہونے لگے۔ یہ سب علامتیں ایسی ہیں، سارے سائنس ایسے محسوس کروا رہے ہیں کہ گویا یہ پوری دنیا کو جگا کر ایک خوشخبری دے رہی ہو کہ اب نبی آخر الزمان اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ اصحاب فیل کا تباہ ہونا، اچانک بارش برسنے، عرب کی بنجر زمین بھاری بھر سرسبز ہونا، برسوں کے قحط سالی ختم ہو جانا، خوشحالی کا آ جانا، جھوٹے خداؤں کا زمین پر گر پڑنا، فارس کے آتش پرستوں کی 1000 سال سے جلتی آگ کا بجھ جانا، کیسر کا محل کا زلزلہ اور اس کے 14 ٹاورز کا گر جانا، بخیرہ یعنی کہ دریائے صحابہ کا اچانک سوکھ جانا، اور شام اور کوفہ کے درمیان ایک مشہور ندی کا اچانک دوبارہ جاری ہو جانا، سب واقعات اس سلسلے کی کڑیاں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی ولادت کی خوشخبری کے طور پر ظاہر ہوئی۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن فجر کے وقت کے ابھی کچھ ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں رک کر اس شعر کے کچھ اشعار سن لیجئے۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، فصل بہار آئی شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، پھولوں سے باغ مہکے شاخوں میں مرک چہکے، عید بہار آئی صبح شب ولادت، اور پس سے پردہ حسرتوں کے سب خیت لہلائے، مردہ حسرتوں کے سب خیت لہلائے، جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت، جنت کے ہر مکان کی آئینہ بندیاں ہیں، آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہا ہے قسمت چمک اٹھی ہے، اجالا ہے صبح شب ولادت، چٹکے ہوئے دلوں کی مدت کے میل چھوٹے، اپنے آب و کرم وہ برسا صبح شب ولادت، بلبل کا آشیانہ چھا گیا پھولوں سے قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، آرزوئے سما سے منگتے دوڑے ہیں بھیک لینے، ارزو سما سے منگتے دوڑے ہیں بھیک لینے، کیوں بانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت، بانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت، دبدب شوکت کا دبدبا ہے ہیبت کا زلزلہ ہے، شوکت کا دبدبا ہے ہیبت کا زلزلہ ہے، کیوں صبح شب ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے دونوں ہاتھ مبارک زمین پر رکھے ہوئے تھے، سر مبارک آسمان کی طرف بلند تھا، بدن مبارک بالکل پاکیزہ تھا، جسم مبارک سے کستوری کی تیز خوشبو آ رہی تھی، قدرتی طور پر ختنہ کیے ہوئے ناف بنی ہوئی
اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل آیا جس سے روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے بنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز آ رہی تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں کی سیر کرواؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، تمام کائنات ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائک اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج کے بعد وہ بادل جھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے سبز یعنی گرین کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضے میں نہ ہو۔ یا رک کر اس اشعار کے کچھ شعر فرشتوں کی سلامی دینے والے فوجیں گاتی تھیں، جناب آمنہ سنتی تھیں، یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے نام، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجود، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فصل ربانی، اے تیرے صورت، اے تیری سیرت اور تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگوئے بندہ نوازی، کھندہ پیشانی۔ اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کو دیکھا تو وہ چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں گرینک کی تھال اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے دے دیا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کو پیغام بھجوا کر بلوایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے دعا کی اور اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تو اس نے خوشی میں شیبہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو بڑے برے حال میں دیکھا تو پوچھا تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تمہارے بعد مجھے کوئی آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان جتنی جگہ ہے اس مقدار میں پانی مل جاتا ہے جس سے میں پی لیتا ہوں۔ ناظرین، علماء کرام نے اس روایت کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میں تمام اعمال ضائع ہو گئے میرے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اس روایت کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی
واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے ایک بڑی دلیل جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جو وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہوئے اور اپنی لونڈی صوفیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دے دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے بجانے اور موسیقی سے پاک ہو۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ بات ہمارے بریف میں ہے کہ کافر مرنے کے بعد آخرت میں سے کسی بھی نیکی کا اجر نہیں ملے گا آخرت میں اس کو، کیونکہ آخرت میں صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، آخرت میں صرف مسلمانوں کو نیک اجر ملے گا، کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ جب ایسا ہے تو ابو لہب کو کیوں نیکی کا فائدہ ہو رہا ہے مرنے کے بعد؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ وہ ابو لہب کے ساتھ دوسرے کافروں سے ہٹ کر الگ معاملہ ہونا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاص مقام ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے ابو لہب کو عذاب میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل اس سے آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اسی کا ساتھ ناظرین، ہم آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، ازل کے روز سے جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، ارادے ہی میں جو مرکوم تھی وہ آج کی شب تھی۔ کیا منظر تھا بھائی بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پھر کیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی، ندائی آواز آئی کوئی دریچے کھول دو ایوان قدرت، کیوں نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ پھر کیا ہوا یکایک ہو گئی ساری فضا تمثیل آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا سینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ، خدا کی شان رحمت کے فرشتے سب بسب اترے، پردے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، ہوا عرش محلہ سے نزول رحمت پاری، تو استقبال کو اٹھی ارے حرم کی 4 دیواری، صدا ہاتف نے دی ایسا کہ نانے خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر بے آبادی اجڑی ہوئی بستی، میرے آقا آ رہے ہیں، مبارکباد ہے ان کے لیے، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو اما ملتی نہیں برباد رہتے ہیں، مبارکباد بیواؤں کو، حسرت سا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، ارے آہوں کو، ضعیفوں بے کسو آفت نصیبوں کو، مبارک ہو یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو، مبارک ہو کرے ٹھوکریں کھا کھا کے پیغام میں گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت کے بھٹکتے پھرنے والوں کو، خبر جا کر سنا دو شف جہلت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو، معین وقت آیا زور بادل تھک گیا، آخر اندھیرا مٹ گیا، ظلمت کا بادل چھٹ گیا، آخر مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو کہ ختم مرسلین تشریف لے آئے، یعنی بھائی جناب رحمت العالمین تشریف لے آئے، اور کس انداز سے؟ بست انداز یکتائی، بقایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی، ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں، مبارک ہو سید خاتم المرسلین تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے واقعات سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔